اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، سب سے پہلے آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائے اسٹوڈیو کے اندر، آپ کے ساتھ تعارف کرواتا چلوں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عزت مآب جناب پروفیسر حافظ احمد رضا چشتی صاحب، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ دوسرے جو ہمارے مہمان ثنا خان تشریف فرمائے محمد حسیب قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ دونوں مہمانوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی غنو و مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل آج کی اس نشست کے اندر جو ہمارا موضوع رہے گا، وہ آج بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی اور کافی سارے دوستوں نے یہ کہا کہ بسم اللہ شریف جو ہے اس کے حوالے سے بھی چند آگاہی فراہم کی جائے کہ بسم اللہ شریف کیا ہے اور اس کو کتنا لازمی ہے کہ ہر کام کے سے ابتدا میں اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے اور کتنا لازمی ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتا ہوں، پروفیسر حافظ احمد رضا صاحب کی جانب بڑھوں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے اور مزہ تب ہے سرکار میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے میں میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے میں نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد
محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہو۔ میں اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھوں گا، محمد حسیب قادری سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، محمد سید کونین، محمد سید کونین، محمد سید کونین، انت سید الثقلین، محمد سید کونین، محمد سید کونین، محمد احمد حمید حمید محمود قاسم عقیب عقیب، فاتح شاہد حشیر حشیر، ناصر عامر طیب طیب، حافظ متین عدیل کامل، ظاہر باطن فاتح شاہد، معمول المعروف المصطفى مصطفى، مجتبى مرتضى سید محمد سید کونین، محمد سید کونین، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دیکھو ہمارا نبی، دیکھو ہمارا نبی، دیکھو ہمارا نبی، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبی خاتم المرسلین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، کجا کجا کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو
سمندر میں بھٹکے ہوئی پیاس ہو، تو سمندر میں بھٹکے ہوئی پیاس ہو، میرا گر حق پر اور تیری راہ گزر، میرا گر حق پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، تو کو جا میں کو جا، 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 تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی مدح سرائی فرما رہے تھے۔ آج کا جو ٹاپک زیر بحث لے کر حاضر ہوں وہ بسم اللہ شریف کی فضیلت کے اعتبار سے ہے۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بسم اللہ شریف کے جو الفاظ ادا کرتے ہیں ان کے اندر کافی ساری ہماری غلطیاں ہیں۔ اگر آج کے اس نشست میں آپ اگر غور کیجئے گا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بسم اللہ شریف کو ہم کس انداز میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تلفظی اعتبار سے ہماری بڑی سخت غلطی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تلفظ کے اعتبار سے ارشاد فرمایا، سورۃ المزمل کے اندر حکم ہوا ورتل القرآن ترتیلا، چونکہ یہ سورت کا جز ہے، سورت کا حصہ ہے بسم اللہ شریف، تو ورتل القرآن کے تحت جو اس کی نیچے تفسیر ہے اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کر اور خوب اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ شریف کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب بسم اللہ شریف ہم کسی موقع پر ان کلمات خیر کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی جلدی ادا کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر جو الفاظ ہیں وہ درست ادا نہیں ہوتے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ الفاظ جب درست ادا نہ ہوں عربی الفاظ کے اندر، عربی لہجے کے اندر، تو اس کا معنی کئی دفعہ پلٹ جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ اللہ رب العزت کی اس میں حمد پائی جاتی ہے تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جب آپ بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہوں تو سب سے پہلے اپنے تلفظ کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کریں کسی ایسے شخص کو جو قرآن کا صحیح معنی میں اسلوب سمجھتا ہو، قرآن کے رموز اور قرآن کے ظاہری اور باطنی علم کو جانتا ہو، چلو باطنی نہ بھی جانتا ہو کم از کم ظاہری اعتبار سے اس کو پڑھنا آتا ہو، اس بندے کے پاس جائیں اور اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو الفاظ ہیں ان کو پہلے درست کریں اور انہیں سنائیں۔ جب آپ کو تصدیق ہو جائے کہ یہ میں اب جو کلمات خیر ادا کر رہا ہوں یہ بہتر ہے، اس کے بعد پھر آپ ہر نیک کام کا آغاز اللہ رب العزت کی اس برکت والے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی کوئی نیک کام کا آغاز کیا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس برکت والے نام سے ابتدا لیا کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ ان کلمات کو چھوڑ کر جناب کام کا آغاز کیا، اور حضور کے الفاظ ہیں، یہ کسی عام بندے کے الفاظ نہیں، اگر کسی عام بندے کے الفاظ ہوتے تو اس کے اندر رد و بدل بھی ہو سکتی تھی، اس کے اندر تردید اور کمی پیشی ہو سکتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، وہ زبان جو محفوظ اور معصوم ہے، جو اللہ رب العزت کی رحمت کا مرکز ہے، وہ چہرہ جو والضحیٰ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ کے قسمیں اٹھائی، وہ سینہ جس کو علم نشرح لک کہا گیا، وہ دانت جن کو یاسین کہا گیا، اور اب کے اگر یوں بات کی جائے تو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضور علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے ہر لمحے ہر لحظے حضور علیہ السلام کی ہر ادا کی رب ذوالجلال نے قسمیں اٹھائی ہیں بارہا مرتبہ۔ وہ مقدس ذات آپ کے اور میرے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا جس کام کا آغاز اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے نہ کیا جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے، حضور فرماتے ہیں وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، اس کام کے اندر خیر داخل نہیں ہوتی، اس کام کے اندر برکت نازل نہیں ہوتی۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں جس بارے میں حضور علیہ السلام نے فرما دیا اس کے اوپر کوئی دوسری بات
ہے ہی نہیں ہے، اور کہیں پہ ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے جو الفاظ خیر ادا ہو گئے وہ بندہ مومن کے لیے سند ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسری بات وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سند ہے، اور حضور نے سند دی، فرمایا وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، اس کے اندر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے بتائیں، اگر ایک بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ادا کر رہا ہے، کر تو رہا ہے لیکن ادا ہی صحیح نہیں کر رہا، اس کے اندر وہ جو الفاظ ہیں ان کا معنی غلط ہو رہا ہے، تو آپ یقین مانیں کہ جب یہ کلمات خیر اور ان کا جب الفاظ اس کے معنی غلط ہوئیں گے تو بات کہاں تک جاتی ہے؟ بات کفر تک جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقام ایسے ہیں، بعد محدثین نے کہا کہ 14 مقام ایسے ہیں، اور بعد نے اس سے زیادہ کہا کہ 14 مقام یا اس سے زیادہ مقام ایسے ہیں کہ جو غلطی سے بھی غلط پڑے جائیں، ان کا معنی غلط ہونے پر بندہ دار اسلام کے حدودوں کو کلاس کر جاتا ہے، یعنی خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاں آپ اپنے کام کاج کا آغاز بہت سارے چیزیں اور مد نظر رکھ کر کرتے ہیں تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی اہتمام کر کے کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ عز و جل ان کلمات خیر کی برکت سے میرے کام میں آسانی ہوگی، میرے کام میں برکت ہوگی، اور میرا کام پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمانوں کی جانب بڑھوں گا۔ پروفیسر حافظ احمد رضا چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں۔ بسم اللہ۔ ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی ہے، تیری سب سے جدا شان رسول عربی میں تیری شان کے قربان رسول عربی میں تیری شان کے، اور آپ کا پکارے مجھے ساری دنیا، آپ کا پکارے مجھے ساری دنیا، کیونکہ آپ سے ہو میری پہچان رسول عربی، آپ سے ہو میری پہچان رسول عربی۔ علامہ صاحب ویسے تو نعت ہر ایک نے ہی کہی، لیکن یہاں پر شاعر کیا لکھتا ہے کہ نعت کہنے کے لیے، نعت سنانے کے لیے، یا رسول اللہ نعت کہنے کے لیے، نعت سنانے کے لیے، ہو تیرا لہجہ حسان رسول عربی، ہو تیرا لہجہ
حسان رسول عربی. اور روزے محشر ہمیں ڈر کیوں نہ ہوگا؟ شاعر بڑے خوب اپنے انداز میں لکھتے ہیں کہ روزے محشر اسے کیا پرسش اعمال کی فکر یا رسول اللہ. روزے محشر اسے کیا پرسش اعمال کی فکر کیونکہ شمس کے تم ہو نگہبان رسول عربی. شمس کے تم ہو نگہبان رسول عربی. میں تیری شان کے قربان رسول عربی. ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی. یوں تو آدم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، یوسف بھی ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح صحیح فرما رہے. میں اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھوں گا. محمد حسیب قادری سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. بسم اللہ. کرما دی خیر پانا سرکار جان دینے. علامہ صاحب جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے سرکار جانتے ہیں. یہی ہمارا ایمان ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ اجڑے ہوئے وسانا ہو سرکار جان دینے، سرکار جان دینے، سرکار جان دینے، سرکار جان دینے، ہو سرکار جان دینے، سرکار جان دینے، سرکار جان دینے، سرکار جان دینے، ہو سرکار جان دینے. اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، وہ سنیے گا کہ رو رو کے سجدے دے اللہ نو منایا، اپنے ہر امتی نو دوزخ تو بچایا، اپنے ہر امتی نو دوزخ تو بچایا، دوزخ کی دا ٹھکانا او سرکار جان دینے، دوزخ کی دا ٹھکانا او سرکار جان دینے، سرکار جان دینے، او غمخوار جان دینے، کرما دی خیر پانا ہو سرکار جان دینے، اجڑے ہوئے وسانا ہو
سرکار جان دینے تے مٹھی چ میری کیے جد بو جہل نے پوچھیا مٹھی چ روڑیاں نے کلمہ نبی دا پڑھیا مٹھی چ روڑیاں نے کلمہ نبی دا پڑھیا اے معجزے وکھانا اے معجزے وکھانا او سرکار جان دینے اے معجزے وکھانا او سرکار جان دینے سرکار جان دینے او غمخوار جان دینے سرکار جان دینے او غمخوار جان دینے سرکار جان دینے او سرکار جان دینے اور شب معراج کو کیا ہوا شاعر کیا کہتا ہے کہ پرواز مک گئی سدرا تے رک گیا پرواز مک گئی سدرا تے رک گیا ہاتھ جوڑ کے فرشتہ قدماں چ جھک گیا ہاتھ جوڑ کے فرشتہ وہ قدماں چ جھک گیا عرشاں تے آنا جانا ہو عرشاں تے آنا جانا ہو سرکار جان دینے عرشاں تے آنا جانا ہو سرکار جان دینے اجڑے ہوئے وساڑا ہو سرکار جان دینے سرکار جان دینے ہو سرکار جان دینے سرکار جان دینے ہو لجپال جان دینے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح شریف فرما رہے تھے جناب محمد حسیب قادری صاحب اللہ کریم آپ دونوں مہمانوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں اپنی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی غنہ مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ پھر حاضری ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ